السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دن کے اس دوسری نشست میں ہم آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں، ویلکم بیک۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد کوسچن نمبر 22 تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ اب یہاں سے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت، تو یہ ایک بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے کہ جب تک مسلمان مکہ میں رہے، مکہ میں کافروں کی تکلیف، مصیبت، پریشانی کو برداشت کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے لڑائی کرنے کی اجازت ان کو مسلمانوں کو نہیں دی تھی۔ لیکن جب مدینہ آئے مسلمان تو اللہ رب العالمین نے کافروں سے مقابلہ کرنے کی اجازت دی کہ اب کافروں سے آپ دو دو ہاتھ کیجئے، وہ آپ کو ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، تو آپ کو چپ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ بھی ان سے مقابلہ کیجئے۔ یہ حکم ہوا، اسی کو کہتے ہیں جہاد کی اجازت۔ وہ کب ملی، کیسے ملی، اس سلسلے میں کوسچن نمبر 23 سے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ جی 23 چلیے۔ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت کیوں اور کب ملی؟ جہاد کی اجازت کیوں اور کب ملی؟ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت کیوں اور کب ملی؟ جی مسلمان جب تک مکے میں رہے مشرکین مکہ کی طرف سے ایذا رسانیوں کے شکار رہے۔ اللہ نے انہیں مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی اور وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو امید تھی کہ انہیں کچھ راحت ملے گی، لیکن مکہ والوں نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ انہوں نے مدینے کے مشرکوں کو خط لکھا کہ وہ مسلمانوں کو مدینے سے نکال باہر کریں، ورنہ قریش کے لوگ ان کے جوانوں کو قتل کریں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے۔ انہوں نے خود بھی مدینہ پر چڑھائی کی تیاریاں کی۔ اس طرح مسلمان ہر طرف سے سخت خطرات سے دوچار تھے۔ ان کے لیے ہتھیار کے بغیر سونا بھی دشوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر بسر کرتے یا کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے۔ ان حالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی اور یہ اجازت سن 1 ہجری کے آخر یا 2 ہجری کی ابتدا میں دی گئی۔ بس دیکھیے، یہ ہم کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے تو مکہ میں کافروں نے ایذا رسانی، دیکھیے ایک جملہ آیا ہوگا، ایذا رسانیہ۔ ایذا رسانی مانے تکلیف پہنچانا، تکلیف دینا۔ کتنی تکلیفیں ملی، صحابہ کرام کو مارتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹا بچھا دیتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے تو کوئی اونٹ کی
ओझड़ी ला करके, ऊंट का बट ला करके आपके पीठ के ऊपर डाल देता था, मारा जाता था, सहाबा किराम को सताया जाता था। तो अब जब सहाबा मक्का छोड़ करके मदीना हिजरत कर गए तो अब इन लोगों को ये उम्मीद थी कि अब ये मुशरिकीन हमको नहीं सताएंगे, लेकिन इन मुशरिकीन की हालत देखिए और इनकी खराबी देखिए कि इन्होंने मदीना वालों को खत लिखा। क्या खत लिखा? हमारे यहां से जो मुसलमान तुम्हारे पास गए हैं तुम उनको वहां से भगा दो, अगर नहीं भगाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तुम्हारे नौजवानों को मार देंगे, तुम्हारी औरतों को क्या करेंगे, कैदी बना करके लेके चले आएंगे, तुम्हारा माल सब कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे। हालत ये हो गई कि मुसलमान मदीना के अंदर रात को नींद नहीं आने लगी, सब जाग करके रात गुजारते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर सहाबाए किराम बारी बारी से पहरा देते थे रात में कि कोई आदमी चुपके से आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में तकलीफ न दे, आपके ऊपर हमला न कर दे, इसीलिए पहरा दिया करते थे। इस खौफ व हरास के आलम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को जिहाद की इजाजत दी, जिहाद की इजाजत दी। अब कोई आदमी ये कहेगा कि इस्लाम देखो जिहाद की तालीम देता है, तो मुशरिकीन ने कितना तकलीफ दिया, कितना सताया। 13 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते रहे। एक एक सहाबी को पकड़ करके चटाई में लपेट करके उनके नाक में मिर्ची की धूनी दी जाती थी, किसी को पकड़ करके अंगारे के ऊपर लेटा दिया जाता था, उनका पीठ पूरा जल जाता था, किसी को गले में रस्सी लगा करके गरम रेत के ऊपर, गरम बालू के ऊपर घसीटा जाता था। ये जो धूप काले का मौसम है, अभी जैसी धूप हो रही है वैसी धूप 12 महीना मदीने में और मक्के में होती है। जमीन कितनी गर्म होती होगी वहां की, आप सोच लीजिए। उस गर्म जमीन में सहाबाए किराम को खुला बदन लेटा दिया जाता था और सीने के ऊपर पत्थर डाल दिया जाता था, जिस्म जल जाता था, तकलीफ दी जाती थी, लेकिन मुसलमानों ने कभी भी पलट करके उनको जवाब नहीं दिया। जब मदीना आ गए और तब भी इन लोगों की जो है वो बदमाशी कम ना हुई और ये लोग मुसलमानों को सताने की कोशिश करते ही रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिर में इनको क्या किया, जिहाद की इजाजत अता की। चलिए, जिहाद की इजाजत इससे पहले मक्का में मुसलमानों को कौन नहीं दिए गए? जिहाद की इजाजत इससे पहले मुसलमानों को मक्का में क्यों नहीं दी गई थी, यह है सवाल। हाँ चलिए, मुसलमानों को हाथ उठाने की इजाजत इसलिए नहीं दी गई कि इस्लाम के दावत अभी आपने इब्तिदा, ठीक है, इब्तिदाई दौर में थी, इब्तिदाई दौर में थी और उसे मानने वालों की तादाद बहुत थोड़ी थी। अगर मुसलमानों की तारीफ से मुजाहमत की जाती तो ऐन मुमकिन था उनको कुचल दिया जाता, और इस्लाम के दावत आगे बढ़ने से महरूम रह जाती। तरफ से सताए जाने के बावजूद मुसलमानों की तरफ से हाथ ना उठाता का एक फायदा ये हुआ, मक्का में गैर जानिबदार लोगों की खामोशी अक्सरियत की हमदर्दी फितरी तौर पर मुसलमानों को हासिल हो गई, फितरी तौर पर मुसलमानों को हासिल हो गई। अब कोई आदमी ये सवाल करे आपसे कि मक्का में मुसलमान इतने सताए गए ना, इनको वहां जिहाद करने की इजाजत क्यों नहीं मिली? तो पहला जवाब यह है कि पहला जवाब, इस्लामी दावत उस वक्त बिगिनिंग मोड में था, अभी शुरू हो रहा था, अभी ही बहुत थोड़े लोग थे, कम लोग इस्लाम कबूल करने वाले थे। अगर इनको यह कहा जाता कि तुम मुकाबला करो, तो थोड़े लोगों को पकड़ के मारना क्या था, आसान था, उनको कुचल के रख दिया जाता।
اسلام کی دعوت کیا ہے؟ جہاں ہے وہیں سٹاپ ہو جاتی، رک جاتی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو اجازت نہیں دیا. لیکن مسلمان ستائے جاتے رہے، مار کھاتے رہے اور کچھ جواب نہیں دیتے تھے. اس سے کیا ہوا؟ جو نیوٹرل لوگ تھے سماج میں، ہر آدمی ایسا خراب نہیں ہوتا، کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہے نا. کافر ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے میڈیا کے اندر کچھ لوگ آتے ہیں جو مسلمانوں کے فیور میں بھی بولتے ہیں، کچھ لوگ مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کافر ہونے کے باوجود مسلمانوں کے فیور میں بولتے ہیں. ویسے اس زمانے میں بھی لوگ تھے. تو جب مسلمانوں نے کو دیکھا کہ مسلمان بہت ستائے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کی جو نیوٹرل لوگ تھے ان کی ہمدردی کس کو حاصل ہوئی؟ مسلمانوں کو حاصل ہوئی. چلیے. جہاد کی اجازت سے پہلے مسلمانوں کو خصوصی طور پر صلاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی خصوصی تاکید کیوں کی گئی؟ یعنی جہاد کا حکم آنے سے پہلے مسلمانوں کو خصوصی طور پر نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کی گئی تھی. کیوں تاکید کی گئی تھی وہ بتا رہے ہیں. چلیے. جہاد کی اجازت سے پہلے مسلمانوں کو خاص طور پر نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاکید اس لیے کی گئی تاکہ انہیں مصائب برداشت کرنے اسلام کی راہ میں قربانی دینے اور ہر حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کی تربیت حاصل ہو جائے. یعنی جہاد سے پہلے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے مکہ میں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. کیوں حکم دیا؟ اس لیے تاکہ ان کو مصائب مانے مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف، اس کے اوپر صبر کرنے کی عادت پڑ جائے. نماز کے ذریعے سے مصیبت اور پریشانی میں کیا ہوتا ہے؟ صبر ملتا ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان لانے والو اللہ سے مدد طلب کرو. کس میں؟ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. تو نماز پڑھنے سے. اور اسی طرح جب آدمی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو مال خرچ کرنا، مال انسان کا محبوب چیز ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس سے مشکل برداشت کرنے کی طاقت اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں حاصل ہوتی ہے. اور تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے کے اوپر مسلمانوں کی تربیت ہوتی ہے. یہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم جہاد سے پہلے دیا. چلیے. جہاد کی عزت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ چلیے. جہاد کی اجازت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستے ترتیب دے کر انہیں مدینہ کے طرف میں بھیجنا شروع کیا. آپ نے فوجی دستہ مانے گروپ، دستہ مانے گروپ، فوج کا گروپ بنا کر کے، چھوٹا چھوٹا گروپ بنا کر کے 10 آدمی، 20 آدمی، 40 آدمی، 50 آدمی کا گروپ بنا کر کے مدینہ کا جو اطراف کے علاقے تھے، کنارے کے جو علاقے تھے سامنے کے، وہاں کیا کیا؟ بھیجنا شروع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے. 27. فوجی کی داستانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، یہ فوج کا جو گروپ تھا نا چھوٹا چھوٹا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ چلیے. فوجی کی داستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نکلتے تھے. اس کا غزوہ اور جس میں کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے تھے سریہ کہا جاتا ہے. سریہ کہا جاتا ہے. دیکھیے دو چیز ہے، ایک ہے غزوہ اور ایک ہے سریہ. جس فوجی دستے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر بن کر کے خود نکلتے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈرنگ کرتے تھے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ. کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ. اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں جاتے تھے لیکن کسی صحابی کو کیا کرتے تھے؟ کمانڈ دے کر کے بھیجتے تھے، ذمہ داری دے کر کے
भेजते थे, उसको क्या कहा जाता है? सरिया। अगर आपके पास सवाल आए कि गजवा और सरिया में फर्क लिखिए, तो क्या लिखिएगा? गजवा जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक होते थे, और सरिया जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं होते थे, बल्कि किसी सहाबी को कमांडर बना करके भेजते थे। चलिए, फौजी दास्तान भेजने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकसद था? हाँ, मदीना के अतराफ में जो फौजी दस्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते थे, ग्रुप जो भेजते थे, उसके भेजने का मकसद क्या था? चलिए, फौजी दास्तान भेजने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद दुश्मन के नकल वो हरकत का पता लगाना, कुरैश के तिजारती काफिलों को चलकर उन पर अपने दबाव बनाना, ताकि वो मदीना के खिलाफ साजिश से बाज आ जाए और कबाइल के साथ दोस्ती वो मुहादरा करने और उनको अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फौजी दस्ता क्यों भेजते थे? उससे 3 मकसद था। एक मकसद ये था कि मुशरिकीन की एक्टिविटी क्या है, उस एक्टिविटी का पता चलता था। अब एक आदमी मदीने में अपने घर में बैठा हुआ है, तो बाहर में हमारे खिलाफ क्या हो रहा है ये पता नहीं चलता, लेकिन हम कुछ लोगों को भेजे तो वो लोग घूमते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो उनको पता चलता है कि क्या प्लानिंग चल रही है। एक चीज। दूसरी चीज, ये मदीना जो रास्ता था ना, ये मदीना का रास्ता मुशरिकीन के यानी मक्का वालों के तिजारत का रास्ता था। किसका रास्ता था? तिजारत का रास्ता था। तो उस रास्ते में मुसलमानों को बिठाया गया था ताकि उनके तिजारत का जो काफिला गुजरे, उधर से बिजनेस के जो लोग गुजरे, उनको थोड़ा छेड़छाड़ किया जाए, ताकि उससे उनके दिल में क्या हो? खौफ पैदा हो। और तीसरी बात, उस वक्त रेडियो का जमाना नहीं था, फेसबुक का जमाना नहीं था, व्हाट्सएप और मोबाइल का जमाना नहीं था। पैगाम कैसे पहुंचता? इन्हीं लोगों का काम यह था कि ये जाकर के कबीलों में, गांव में, करियों में, खेड़ों में, देहातों में जाकर के बताते थे कि एक नबी आए हैं, जो नबी मदीना मुनव्वरा में रहते हैं। अगर तुम लोग मुसलमान होना चाहते हो, नबी के से मिलना चाहते हो, तो सफर करके मदीना जाओ और नबी से मुलाकात करके इस्लाम कबूल करो। समझ में आई बात? 3 मकसद था। इन 3 मकसद के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जंगी काफिलों को भेजा करते थे। चलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सरिया कौन सा भेजा और उसके सिपा सलार कौन थे? सबसे पहले सरिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, वो सरिया सैफुल बहर कहलाता है। इसमें 30 मुहाजिर थे और इनके सिपा सलार हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हाँ, इस्लाम की तारीख में सबसे पहला जंगी काफिला जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं की, उस काफिले का नाम क्या था? सरिया सैफुल बहर। क्या नाम था? सरिया सैफुल बहर। और उसमें 30 मुहाजिरीन सहाबा शरीक थे, और जिनकी कमांडिंग कौन कर रहे थे? हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत हमजा कौन है? खाली चचा है बस? सहाबी हैं बस? और क्या है? हाँ, दामाद नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हाँ जी, सीरत 1 पढ़े भूल गए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या क्या रिश्ता है हजरत हमजा का? एक रिश्ता तो यह है कि चचा है, और दूसरा रिश्ता दूध शरीक भाई नहीं है। सुवैबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से दोनों ने दूध नहीं पिया था, हजरत हमजा ने भी पिया था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया था। अब सुवैबिया कौन है? अबू लहब की लौंडी है, अबू लहब की लौंडी है। चलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कब और कितने लोगों के साथ निकले? आप सल्लल्लाहु यानी ये गजबे की बात हो रही है, ऊपर में सरिया की बात हुई। अब अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला सरिया कौन था, तो कहिएगा सैफुल बहर था। कितने लोग थे? 30 मुहाजिरीन थे। कमांडर कौन थे? हजरत हमजा थे। सबसे पहला
غزوہ کون تھا تو اس کی بات ہو رہی ہے. چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفر 2 ہجری میں 70 مشاکرین سے ساتھ نکلے. 70 مہاجرین کے ساتھ نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفر میں 2 ہجری میں، کب؟ 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ نکلے. چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اس کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا. تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں عمرو بن مخشی الزمری کے ساتھ معاہدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں عمرو بن مخشی الزمری کے ساتھ کیا کیا تھا؟ معاہدہ کیا تھا. چلیے اس واقعے کو کہا جاتا ہے غزوہ بدر اولا. کیا کہیے گا؟ اولا یعنی فرسٹ غزوہ بدر. غزوہ بدر 2 ہے جی، ہم لوگ سمجھتے تھے ایک ہی ہے. غزوہ بدر کیا ہے؟ 2 ہے. غزوہ بدر اولا اور غزوہ بدر ثانیہ. چلیے ربیع الاول سن 2 ہجری میں خرز بن جابر بحری نے مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ جانور ہم کر لے گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مہاجرین کے ساتھ اس کا پیچھا کیا اور بدر کے علاقہ صفوان تک گئے، لیکن کچھ بات نکلا. اس واقعے کو غزوہ بدر اولا کہتے ہیں. غزوہ بدر اولا کہتے ہیں. غزوہ بدر اولا، اولا مانے فرسٹ، اولا مانے فرسٹ. کہتے ہیں ربیع الاول سن 2 ہجری میں خرز بن جابر فہری نام کا ایک شخص مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور حملہ کرنے کے بعد چھاپا مارنا، حملہ کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے جانوروں کو ہکا کر کے لے جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مہاجرین کے ساتھ اس کا پیچھا کیا اور بدر کے مقام پر گئے. بدر کتنا دور ہے؟ مدینہ منورہ سے تقریباً بولیے 180 کلومیٹر 180 کلومیٹر پر ہے بدر کا مقام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 180 کلومیٹر تک گئے، لیکن یہ جو تھا نا وہ نکل گیا تھا، وہ ہاتھ میں نہیں آیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے. اس غزوہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ بدر الاولا. غزوہ بدر الاولا. چلیے سب سے پہلے جس سریہ میں کسی کافر کے قتل کا واقعہ پیش آیا وہ عبداللہ بن جہش کی سرکردی میں مکہ اور طائف کی درمیان مقام نخلا کی طرف بھیجا گیا تھا. اس میں ایک کافر کو قتل اور 2 کو قید کر دیا گیا تھا. کہتے ہیں سب سے پہلے سریہ مطلب جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے، اس میں ایک کافر کو ہے نا قتل کیا گیا تھا، جس کے کمانڈر کون تھے اس سریہ کے؟ حضرت عبداللہ ابن جہش. حضرت عبداللہ ابن جہش کی سرکردگی میں یعنی ان کے کمانڈری میں بھیجا گیا، اور ایک کافر کو قتل کیا گیا، 2 کو قید بنا کر کے مدینہ منورہ لایا گیا. چلیے سریہ کے مقصد لڑنا تھا. ہاں چلیے جی نہیں، اس سریہ کا مقصد صرف قریش کے قافلہ کی خبر لانا تھا. اس سریہ کا مقصد کوئی لڑائی کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک قافلہ قریش کا گزر رہا تھا، اس قافلے کی خبر لانی تھی، حاصل کرنی تھی. چلیے تو پھر یہ کافر کو قتل اور دوسروں کو قید کیوں کر لیا گیا؟ ایسا غلطی سے کیا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی ظاہر کی، قیدی کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا. ہاں یہ غلطی سے قتل ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قیدیوں کو چھوڑ دیا، اور جو آدمی قتل ہوا تھا اس کا جرمانہ جو ہوا، اس کی جو قیمت ہوئی، وہ قیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دی. چلیے اسلام کی باقاعدہ سب سے پہلی جنگ کون سی ہے اور کب پیش آئی؟
इस्लाम से पहली जंग जंगे बदर है जो रमजान के 2 हिजरी में पेश आई थी। जी, जो रमजान 2 हिजरी में पेश आई। अच्छा, जंग बदर अल ऊला कब पेश आई? रबीउल अव्वल 2 हिजरी में। कितना कितना फासला है दोनों में? डिस्टेंस कितना है? रबीउल अव्वल, चलिए बोलिए, रबीउल आखिर, जुमादा अल ऊला, जुमादा अल आखिरा, रजब, शाबान, 6 महीने का। और रमजान 17 तारीख को क्या हुआ? गज़वा बदर, गज़वा बदर है ना, ये पेश आया। चलिए, जंगे बदर क्यों कर पेश आई थी? कुरैश का एक तिजारती काफिला शाम गया हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश की इस्लाम मुखालिफ कार्रवाइयों को लगाम देने के लिए इस काफिले को रोकना चाहते थे। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों को एक मकाम तक भेज दिया। एक काफिला जैसे ही वहां से गुजरा, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तला पाते ही आपने साथियों को साथ लेकर निकल पड़े। उधर काफिला वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलने की खबर हो गई और उन्होंने रास्ता बदल दिया। साथ ही एक आदमी को भेजकर मक्का वालों को मुसलमानों के निकलने की इत्तला भेजवा दी। मक्का वालों को जब ये बात मालूम हुई तो वो तेजी से निकल खड़े हुए। हाँ, काफिला बचकर निकल गया तो अबू सुफियान ने, जो काफिले का सलार था, वापसी का मशवरा दिया, लेकिन अबू जहल ने इनकार किया, यहाँ तक कि ये जंग पेश आ गई। देखिए, ये गज़वा बदर जो है था ना, ये क्यों हुआ? एक तिजारती काफिला मक्का से, मक्के का काफिला था, मुल्क शाम से वापस आ रहा था लौट के। और हम आपको बता चुके हैं कि मदीना मुनव्वरा ये रास्ता के दरमियान में पड़ता था, ठीक है, रास्ते के दरमियान में पड़ता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी उस काफिले की, तो आपने कुछ सहाबियों को भेजा कि जाके उस काफिले की खबर हमको बताना। उन लोगों ने बताया कि काफिला वहां से निकल चुका है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर के इधर से उस काफिले को रोकने के लिए निकले। जैसे निकले, उन लोगों को भी खबर हो गई काफिले वालों की। वो लोग क्या किया, अपना रास्ता चेंज कर दिया, रास्ता चेंज कर दिया और एक आदमी को मक्का भेज दिया ये बताने के लिए कि मदीना वाले हमारे ऊपर हमला करने वाले थे, हम तुम लोग अलर्ट रहो, कुछ भी हो सकता है। उधर से मक्का वाले भी निकल गए। काफिला जब बच गया तो अबू सुफियान जो इस काफिले के, तिजारती काफिले के सरदार थे, इन्होंने कहा कि अब चलो वापस, हम लोगों का मकसद था काफिला बच जाए, हम लोग तो बच गए, तिजारत का सारा माल सही सालिम वापस आ गया, कोई हमको नुकसान नहीं हुआ, हम लोग वापस चलते हैं। अबू जहल ने कहा नहीं, वापस हम नहीं जाएंगे, हम निकले हैं तो मुसलमानों से लड़ाई करेंगे, हम बदर के मकाम तक जाएंगे, वहां बैठ करके शराब पिएंगे, ताकि पूरे अरब वालों को पता चल जाए कि मक्का वाले कमजोर नहीं हैं, मक्का वाले ताकतवर हैं। ये कहने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अबू जहल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुआ। चलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को किस मकाम पर पकड़ना चाहते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को बदर के मकाम पर पकड़ना चाहते थे। ठीक है, बदर के मकाम पर पकड़ना चाहते थे, इसीलिए इस जंग का नाम क्या पड़ा? जंगे बदर। चलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बदर के मकाम का इंतखाब क्यों किया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बदर का मकाम, बदर नहीं पढ़िए, बद्र, क्या पढ़िए? बद्र। हाँ, के मकाम का इंतखाब इसलिए किया था। बदर को हर तरफ से ऊंची पहाड़ों ने घेर रखा है। हम दो रफ्ते के सिर्फ 3 रास्ते हैं, मक्का से आने जाने वाले काफिले यहीं से होकर गुजरते थे और यहाँ उनके बागात और उन्हें भी
ہیں. اس لیے یہاں ٹھہرت بھی تھے اس لیے یہاں ٹھہرتے بھی تھے. دیکھیے بدر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے لیے اس لیے چنا کہ بدر جو ہے نا یہ چاروں طرف سے پہاڑی سے گھرا ہوا ہے علاقہ, اور یہاں کچھ باغات تھے, ہے نا, گارڈن وغیرہ تھے کھجور کے, اور جب جہاں پہ باغ ہوتا ہے وہاں باغیچہ ہوتا ہے, وہاں کنواں بھی ہوتا ہے, تو کنویں بھی تھے. اب دور سے سفر کرنے والے جو لوگ آتے تھے, اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ تو تھا نہیں, راستے میں کنواں ہوتا تھا, مسافر خانہ ہوتا تھا, وہاں اترتے تھے, کنواں سے پانی نکال کر خود پیتے تھے, اونٹ کو پلاتے تھے, نہانا دھونا کپڑا دھونا یہ سب کرتے تھے, اور ایک کھانا پینا بنا کے کھا پی کر کے پھر آرام کر کے 1-2 دن رہ کے پھر کیا کرتے تھے, اپنا سفر آگے بڑھاتے تھے. اور جانور کے لیے بھی دیکھتے تھے کہ گھاس پھوس یہاں مل رہا ہے تو جانور بھی کھا لیتے تھے, آدمی بھی کھا لیتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام کو کیا کیا, چنا تھا. چلیے مدینے سے ایک دن دور پر واقع ہے. مدینے سے داخل پچھم کی طرف 125 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. ہاں 125 کلومیٹر کی دوری پر یہ بدر واقع ہے, یہ ان کے مطابق, لیکن بدر جو ہے وہ صحیح 180 کے قریب ہے تقریباً. چلیے, لیکن جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی کو فالو کیجئے گا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں مکہ والوں کے نکلنے کا علم ہو گیا تھا. جی ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں مکہ والوں کے نکلنے کی خبر ہو گئی تھی. نکلنے کی مطلب بچ کر نکلنے کی, مکہ والوں کو بچ کر نکلنے کی خبر لگ گئی تھی کہ اب جس قافلے کو پکڑنے کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ قافلہ اب ہمارے ہاتھ لگنے والا نہیں ہے, وہ بچ کر نکل گیا. چلیے مکہ والوں کے نکلنے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے نکلنے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورہ کیا. صحابہ کرام سے مشورہ کیا, یہ کیا کہ ہم لوگ جس مقصد کے لیے جا رہے تھے وہ مقصد تو اب مکمل نہیں ہوگا, لیکن اب ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. چلیے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے کیا جواب دیا؟ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کا جواب یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو حکم بھی دینے وہ کر کے ہی لیے تیار ہیں. حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہہ دیں کہ آپ لڑیں اور آپ کا رب تو یقین بیٹھے رہیں گے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کی تیار ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ایک ٹارگٹ لے کر کے نکلے تھے, لیکن ٹارگٹ کیا ہوا, فیل ہو گیا. ٹارگٹ فیل ہو گیا, دشمن راستہ کاٹ کر کے نکل گیا. اب جو فوج کو لے کر نکلے تھے, فوج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے, ہم تو نکلے تھے ایک کام کے لیے, وہ کام نہیں ہو سکا, واپس چلے جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے. تو صحابہ کرام نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم دیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم کبھی بھی بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے. بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم. حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ ایک قوم سے لڑائی کرو تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ لڑائی نہیں کریں گے, آپ جائیے اور آپ اپنے رب کو بھی ساتھ لے جائیے, دونوں مل کر کے لڑائی کر لیجئے, جب لڑائی ختم ہو جائے گی ہم کو بلا لیجئے گا, ہم آ جائیں گے, ہم یہاں بیٹھ کر کے لڑائی دیکھ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم ایسا نہیں کہیں گے, آپ اگر ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے بھی کہیں گے
تو ہم آپ کی بات مان کر کے سمندر میں کود جائیں گے اور آپ کے فرمان کی نافرمانی نہیں کریں گے. کس نے کہا؟ مہاجرین اور انصار نے یہ جواب دیا. چلیے. مسلمانوں کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اور خوش ہو جاؤ. اللہ نے مجھ سے 2 گروہ قافلہ یا مکہ سے نکلنے والے میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے. ایک کا وعدہ فرمایا ہے. دیکھیے اب جب قافلہ بچ کر کے نکل گیا تو آپ کو یہ پتا تھا یا ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ابو سفیان نے ایک آدمی کو مکہ بھیج دیا تھا اور مکہ سے ابو جہل کیا ہو گیا تھا؟ فوج لے کر کے نکل گیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے یہ جواب دیا کہ آپ جو حکم دیجئے گا ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 2 چیزوں کا وعدہ کیا ہے. 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہم کو ملے گی. پہلی چیز وہ قافلہ تھی جو تجارت کا قافلہ جا رہا تھا. اگر وہ قافلہ بچ کے نکل گیا تو مکہ سے جو فوجی دستہ آ رہا ہے وہ فوجی دستہ ہم کو ضرور حاصل ہوگی. اس لیے چلو اور آگے بڑھ چڑھ کر کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آئی؟ سارے لوگ سمجھے جی؟ ہاں چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر کب پہنچے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر 17 رمضان 2 ہجری کی رات کو پہنچے تھے. مشرکین بھی اسی رات کو بدر پہنچ گئے تھے. ہاں یعنی 17 رمضان المبارک 17 رمضان المبارک کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے تھے اور مشرکین بھی اسی دن وہاں پر پہنچ چکے تھے. چلیے. مقام بدر پہنچنے کے بعد مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے اور حفاظت کا کیا سامان کیا؟ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنا دی اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں انصاری نوجوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مقرر کر دیا. پہنچنے کے بعد چونکہ وہ میدان تھا چٹیل میدان، تو سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا کیا؟ ایک چھپر بنا دی، یعنی چھاونی، ٹینٹ لگا دیا ہے نا. اسی کو کہا جاتا ہے کیا؟ عریش. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عریش. اور جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹینٹ لگا تھا بدر میں، آج وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے. اس مسجد کا کیا نام ہے؟ مسجد عریش. کیا نام ہے؟ مسجد عریش. کوئی آدمی آج بھی جائے گا تو وہ مسجد دیکھ سکتا ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹینٹ لگا کر کے بدر کے مقام پر ٹھہرے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے لوگوں نے کیا کیا؟ چھپر لگا دیا اور حضرت سعد ابن معاذ کو ذمہ دار بنایا اور کچھ انصاری نوجوانوں کو لگا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہرا دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں، یعنی سیکورٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے متعین کیا. چلیے. یہ جنگ کب ہوئی؟ یہ جنگ 17 رمضان 2 ہجری کی صبح میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کیسے گزاری تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے گزاری تھی. جی. صبح کو جب لڑائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں برابر کر لی تو مسلمانوں سے کیا کہا؟ لڑائی کے لیے دیکھیے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں جنگ کرنے والے ہیں اور رات آپ کیسے گزار رہے ہیں؟ نماز کی حالت میں. آج ہم لوگوں کی زندگی کا کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کہیں انٹرویو دینے جانا ہے، کوئی ایگزام دینے جانا ہے، کوئی اور کام کرنے کے لیے جانا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رات بھر ٹی وی دیکھتے ہیں، کوئی فیس بک چلاتا ہے، کوئی میوزک سنتا ہے. وہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے. اور اللہ سے مدد کیسے ملے گی؟ ٹی وی دیکھ کے، میوزک سن کے ملے گی؟ کیا کر کے؟ نماز پڑھ کے. نماز پڑھ کے جانا چاہیے. نماز ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرتی ہے. آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، گھر میں نماز پڑھ کے جائیے. نوکری کے لیے جا رہے ہیں، گھر میں نماز پڑھ کے جائیے. ایگزام کے لیے جا رہے ہیں،
نماز پڑھ کے جائیے. چلیے. لڑائی کے لیے صفیں برابر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کرنا، اور فرمایا جب وہ تمہارے قریب آ جائے تو ان پر تیر چلانا اور اپنی تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائے تلوار نہ کھینچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف برابر کر دیا، کیونکہ لڑائی کا یہی طریقہ ہے. کیسا طریقہ؟ ایسی لڑائی نہیں ہو جاتی ہے، صف لگتا ہے، پہلا صف، دوسرا صف، تیسرا صف، اس طرح سے. سمجھ گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو برابر کیا. جیسے ہم لوگ نماز میں صف لگا کھڑے ہوتے ہیں نا، ویسی صف لگا دیا. اور کہا کہ جب مشرکین سامنے آ جائیں مطلب تمہارے رینج میں آ جائیں. ایسا نہیں کہ وہ دور ہیں، تم پہلے ہی سے تیر چلا رہے ہو، تمہارا تیر کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو جب وہ تمہارے رینج میں آ جائیں، تمہارے تیر سے اس کو لگے، نقصان ہو، تب تیر چلانا. اور جب وہ تمہارے بالکل قریب آ جائیں تب کیا کرنا؟ تلوار سے حملہ کرنا. اور بغیر میرے اجازت کے حملے کی ابتدا یا حملے کا آغاز، لڑائی کا ابتدا نہ کرنا یہاں تک کہ ہم تم کو آرڈر دے دیں. یہ دیکھیے اس زمانے میں، آج کل کے زمانے میں جو فوج کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، آج بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کھڑا کرنے کے بعد اس کا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، وہ بولتا ہے اٹیک، فائر. تب یہ لوگ اس کے فوج جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ گولی چلاتے ہیں، فائر کرتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ یہ ڈسپلین کس نے سکھایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اس سے پہلے دنیا یہ ڈسپلین نہیں جانتی تھی. کہا جب تک میرے طرف سے کمانڈ نہ مل جائے تب تک تم لوگ لڑائی کی ابتدا مت کرنا، اپنے سے کوئی کام نہیں کرنا. ہم تیر چلانے کے لیے کہیں گے تو تیر چلانا، ہم تلوار چلانے کے لیے کہیں گے تو تلوار چلانا. چلیے. یہ باتیں فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ ہاں، یہ سب بات صحابہ کرام کو سمجھا دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ چلیے. یہ باتیں کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر میں واپس آ گئے. چھپر مطلب وہی ٹینٹ جو آپ کے لیے جو ٹینٹ لگایا گیا تھا، اسی ٹینٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. سفر میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سفر میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی. اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کندھوں سے گر گئی. ہاں، جب صف لگا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ریڈی کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹینٹ میں واپس آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ دیکھیے، اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت مسلمانوں کی ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اے اللہ رب العالمین، اگر تو چاہتا ہے کہ زمین پر تیری عبادت کی جائے تو ان مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، ان مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے میں اتنا منہمک ہو گئے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے میں گہرائی میں چلے گئے کہ آپ کو اس بات کا بھی خیال نہیں رہا کہ جو چادر آپ کے کندھے کے اوپر پڑی ہوئی تھی وہ چادر بھی آپ کے جسم سے گر گیا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا بھی مانگتے ہیں، اسے گھڑی بھی دیکھتے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، دوسرے طرف بھی دیکھ رہے ہیں. یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. دعا آدمی اللہ سے دل لگا کر کے مانگے. ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہے. 1 منٹ اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر کنٹینیو. چلیں، بسم اللہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو کہا اے اللہ کے رسول بس فرمائیے. آپ نے اپنے رب سے بھی بکر کی دعا فرمائی. ہاں، یعنی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بے چینی والی کیفیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی بس کیجئے، جتنا گڑ گڑانا تھا، جتنا رونا تھا، آپ کو جتنی فریاد کرنی تھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فریاد کر لی، اتنی فریاد کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں کو سن لے گا، اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے لڑائی شروع ہونے سے پہلے کیا ابو جہل نے بھی دعا کی تھی؟ جی ہاں، اس نے کہا تھا کہ اے اللہ ہمیں جو فریق رشتے داری جو زیادہ کاٹنے والا غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج چھوڑ دے۔ اے اللہ ہمیں جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے آج اس کی مدد کر۔ ہاں، یہ کس نے دعا کی تھی؟ ابو جہل نے کہا تھا، اللہ سے فریاد کی تھی، اس نے بھی کہا تھا اے اللہ آج دونوں فریق مانے دونوں گروہ ہے نا، دونوں گروہ، یعنی ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، گروپ، فریق مانے گروپ، ایک گروپ مسلمان کا تھا، ایک گروپ کافروں کا تھا، تو کہا ہم دونوں گروپ میں سے جو گروپ رشتہ داری کو سب سے زیادہ توڑنے والا ہے اس کو کیا کر، ہلاک کر دے۔ اور رشتہ داری کا کیوں بات کیا؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے کیا تھے؟ بھتیجا تھے، ابو جہل کے بھتیجا تھے۔ یہ کہتا تھا کہ تم بھتیجے کو کہتے تھے کہ تم رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتے ہو، اور وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتا تھا، آپ کو ستاتا تھا، آپ کو تکلیف دیتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، یہ سب بات ہے، لیکن کم سے کم تم سے ہمارا رشتہ تو ہے، تم اس رشتے کا تو خیال کرو، تم لوگ رشتے کا بھی خیال نہیں کر رہے ہو، اتنا نیچے گر گئے ہو ہم کو تکلیف دینے میں، ہم کو ستانے میں، کہ تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم تمہارے رشتہ دار ہیں۔ کوئی آدمی اب اجنبی آدمی سے بھی اتنا خراب معاملہ نہیں کرتا ہے جتنا معاملہ میں رشتہ دار ہوں اور رشتہ دار کے ساتھ تم لوگ کر رہے ہو۔ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم رشتہ داری کو تو نبھاؤ کم سے کم، تم سے ہمارا خون کا رشتہ ہے، باوجود اس کے تم ہمارے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہو، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ صرف یہی گناہ تو کیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کی وجہ سے تم ہم کو اتنا مارتے ہو، اتنا ستاتے ہو، اتنا ظلم کرتے ہو، میری زندگی جینا تم نے مشکل کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کرتا کون تھا؟ ابو جہل، لیکن اس کی خرابی دیکھیے، وہ اللہ کو واسطہ دے رہا ہے کہ جو رشتہ داری کو کاٹنے والا ہے اللہ اس کو کیا کر دے؟ توڑ دے، اور کہا کہ دونوں میں سے جو حق کے اوپر ہے اے اللہ رب العالمین تو اس کو غلبہ عطا فرما اور دوسرے کو کیا کر؟ ہلاک کر۔ وہی ہوا، کیا ہوا؟ کون مرا؟ ابو جہل مرا، اس لیے کہ وہ حق کے اوپر نہیں تھا اور وہ رشتہ داری کو توڑنے والا تھا۔ چلیے قریش کی طرف سے لڑائی کے لیے سب سے پہلے کتنے لوگ آئے؟ آگے بڑھے کون؟ دیکھیے جب دونوں صف لگ جاتی تھی نا، دونوں گروپ کا، ادھر بھی صف لگ گیا ادھر بھی صف لگ گیا، مثال کے طور پہ یہ مسلمانوں کا اور یہ کافروں کا صف لگ گیا۔ اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک دم لڑائی شروع نہیں ہو جاتی، پہلے دو آدمی ادھر سے نکلتے، دو آدمی ادھر سے نکلتے، ایک دوسرے کو لڑائی کرنے کی دعوت دیتے، ٹھیک ہے؟ پھر ان دونوں میں لڑائی ہوتی، ان کو دیکھ کر کے اور لوگوں کو کیا ہوتا؟ جوش ہوتا، ان کا بھی خون گرم ہوتا، اس طرح سے لڑائی کی ابتدا ہوتی تھی۔ چلیے قریش کی طرف سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے 3 لوگ آگے بڑھے، اور وہ عتبہ بن ربیعہ کے صاحب بن ربیعہ، عتبہ کا لڑکا ولید بن عتبہ، چلیے عتبہ کا لڑکا ولید، یعنی ولید بن عتبہ، یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن
उत्बा, मुशरिकों के तरफ से ये 3 लोग क्या हुए, आगे बढ़े। चलिए हाँ मुसलमानों की तरफ से 3 अंसारी जवान उनके मुकाबले के लिए निकले। चलिए उनको देखकर मुशरिकों ने क्या कहा, इसको देखकर कहा कि हम तुम्हें नहीं अपने चहेते बयानों को चाहते हैं, अपने चचेरे भाइयों को। चाहते हैं। हाँ देखिए, जब उत्बा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उत्बा, याद कर लीजिएगा, मुशरिकों की तरफ से कौन निकला, उत्बा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उत्बा, ये 3 लोग निकले। निकलने के बाद कहा है तुम लोगों की तरफ से कोई बहादुर है जी, आओ हमारे मुकाबला करने के लिए, कोई है? कहते नहीं है किसके अंदर ताकत है, आओ निकल करके, ये चैलेंज दिया। तो 3 अंसारी सहाबी निकले उनके मुकाबला करने के लिए। उनसे पूछा तुम लोग कौन हो, कहां के रहने वाले हो? कहा हम लोग मदीना के रहने वाले हैं। कहा नहीं नहीं, तुमसे हम लड़ाई नहीं करेंगे, तुम लोग वापस जाओ, हमारे चचेरे भाइयों को भेजो, उन लोगों को भेजो जो मक्का से यहां आए हैं, हम उनसे मुकाबला करेंगे, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मक्का वालों को भेजो, ये कहा। चलिए तो फिर उनके मुकाबले के लिए कौन लोग आगे बढ़े? हाँ मुकाबले के लिए उत्बा बिन हारिस, हाँ हमजा और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। उनके मुकाबले के लिए उबैदा बिन हारिस, हजरत हमजा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। ये 3 जाबाज सहाबी आगे बढ़ते हैं। चलिए उनमें किसने किसका मुकाबला? ये सब इंपॉर्टेंट है जी, सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आउट कर रहा हूं, समझ जाइए। हाँ चलिए किसने किसका मुकाबला किया और अंजाम क्या हुआ? हाँ उनमें से हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने शाइबा का, अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वलीद का और उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उत्बा का मुकाबला किया। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने शाइबा और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वलीद को कत्ल कर दिया, लेकिन उत्बा ने उबैदा को जख्मी कर दिया। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर उत्बा का काम तमाम कर दिया। समझ गए? अब कौन किससे मुकाबले के लिए आया? 3 लोग हैं, उत्बा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उत्बा। एकदम ऐसा याद कीजिएगा, उत्बा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उत्बा, उबैदा इब्न हारिस, हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 3 काफिरों की तरफ से, 3 मुसलमानों के तरफ से। हजरत अली किससे मुकाबला कर रहे थे? वलीद बिन उत्बा से। हजरत हमजा शैबा बिन रबिया से। और हजरत उबैदा इब्न हारिस किससे? उत्बा बिन रबिया से। हजरत हमजा ने मार दिया, हजरत अली ने मार दिया। उबैदा इब्न हारिस को उत्बा ने क्या किया? जख्मी कर दिया। फिर ये दोनों, हजरत अली और हजरत हमजा, उसके तरफ पलटे और दोनों ने मिलकर के उसको क्या किया? उसका काम तमाम कर दिया, उसको खत्म कर दिया। चलिए मुश्रिकों ने जब अपने आदमियों का यह अंजाम देखा तो उन्होंने क्या किया? मुश्रिकों ने जब अपने आदमियों का यह अंजाम देखा तो गुस्से से बेकाबू हो गए और यकबारगी मुसलमानों पर टूट पड़े। जब देखा कि हमारे 3 लोग हार गए, 3 लोग मारे गए, तो क्या हो गए? गुस्सा इनको बहुत आया और गुस्से से बेकाबू होकर के एक बार मुसलमानों के ऊपर झपट पड़े, हमला शुरू कर दिया। चलिए इस सूरत हाल देखकर मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमान अपनी जगह पर जमे रहे और आहत कहते हुए अपना बचाव करते रहे। यानी अचानक के इस हमले से मुसलमान डर करके पीछे नहीं भागे,
بلکہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور احد احد یعنی اللہ ایک ہے یہ کہتے ہوئے ان سے مقابلہ کرتے رہے. چلیے. لڑائی شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس طرح مدد فرمائی. لڑائی شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو بھیج کر مدد فرمائی. ٹھیک ہے. لڑائی شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ آگے بڑھتے ہوئے سورہ قمر کی آیت 40 پر 5 پڑھ رہے تھے. عنقریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی. ہاں، جب لڑائی شروع ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قمر کی آیت نمبر 45 سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ یہ آیت پڑھ رہے تھے. عنقریب یہ جماعت ہار جائے گی، شکست کھا جائے گی اور پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جائے گی. یہ آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں شریک تھے. چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر مزید کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی لی اور شابات الوجوہ چہرے بگڑ جائے کہتے ہوئے مشرکین کے چہرے پر دے مارے. ہاں، جب لڑائی شروع ہوئی تو آپ آگے بڑھے اور زمین سے کیا کیا؟ ایک مٹھی مٹی اٹھایا اس طرح سے اور آپ نے کہا شاہت الوجوہ چہرے بگڑ جائیں ان کے، یہ کہہ کر کے مشرکین کی طرف کیا کیا؟ مٹی پھینک دیا. چلیے. یہ مٹی ہر مشرک کے چہرے پر جا کر لگی. جی ہاں، مشرکوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے آنکھ اور ناک میں کچھ نہ گیا. جس کے آنکھ اور نتھنا کہتے ہیں یہ جی ناک کا یہ جو دونوں حصہ ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نتھنا. تو جیسے مٹی پھینکا ڈسٹ گیا تو کچھ حصہ آنکھ میں گیا اور کچھ حصہ کہاں گیا؟ ناک میں گیا. چلیے. لڑائی کا انجام کیا ہوا؟ لڑائی کا انجام مسلمانوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پوری جوان مردی سے مشرکین کا مقابلہ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ 70 مشرکین مارے گئے اور 70 قید کیے گئے اور بقیہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. مسلمانوں نے اتنا جم کر کے ان کا مقابلہ کیا کہ 70 مشرکین کو کیا کیا؟ مار دیا اور 70 کو کیا کیا؟ زندہ پکڑ لیا، قید بنا دیا. اور باقی جو لوگ تھے وہ سب کے سب کہاں گئے؟ پیٹ دکھا کر کے میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگ گئے، نکل گئے. کہاں تک پہنچے ہم لوگ؟ 65 تک. انشاءاللہ کل 66 سے شروع کریں گے. اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ٹھیک 5:30 بجے سے پہلے آپ لوگ یہاں آ جائیے. 5:30 بجے ہم لوگ شروع کر دیں گے کیونکہ سبجیکٹ تھوڑا زیادہ ہے اور تفصیل بھی ہے.